میں نے جج سے پوچھا شبلی صاحب کی اس دن 5,000 کی بیل لگی, فواد چودھری کی 10,000, میری 2 لاکھ. میں نے کہا مجھ سے کیوں لے رہے اتنی زیادہ؟ آگے سے کہتے جی میڈم آپ کے پاس تو بڑے سارے پونڈ ہے نا, پاؤنڈ. اس دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جو آپ کا مختوم صاحب کا اور جو میجر عادل راجہ کی پلاننگ اس میں میں اپیرنٹلی حصہ ہوں, اور اس میں نیکسس ہے ہمارا, ہاں نیکسس آف ایول. اور انٹرسٹنگلی اس میں کلیئرلی نہیں کہا گیا اس بیچارے جو ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے فوسٹ, وہ جو ہماری یو کے بیس پاکستانی ہے, بٹ پرزمپشن اس میں یہ ہے کہ مختوم صاحب از ویری رچ, سو از عادل راجہ, وہ یہ پیسے دے رہے ہیں, اور اس اگین the word پیسہ از ناٹ یوزڈ, اور میں بھی اس کا حصہ ہوں. تو میں نے جج سے پوچھا شبلی صاحب کی اس دن 5,000 کی بیل لگی, فواد چودھری کی 10,000, میری 2 لاکھ. میں نے کہا مجھ سے کیوں لے رہے اتنی زیادہ؟ آگے سے کہتے جی میڈم آپ کے پاس تو بڑے سارے پونڈ ہے نا, پاؤنڈ. میں نے یہ کیا, انہوں نے نا ایک ویڈیو بنوائی, ایک سرگودا میرا علاقہ ہے تو ادھر نا ایک نوجوان سے انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی سفید دیوار کے آگے, وہی کنفیشنل, یہ ابھی کی بات نہیں ہے میرے اوپر, یہ دوسری ویڈیو ہے. اس نوجوان نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں, میں یہ ورغلایا گیا, اور 2 لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ورغلایا, ایک عمران ریاض, دوسرا مخدوم شاہ. ان کے میں ویلاگ دیکھتا تھا رجیم چینج آپریشن کے بعد, اور بس میں اداروں کے خلاف ہو گیا, میں شرمندہ ہوں, اور اداروں کو چاہیے کہ انہیں پکڑیں اور ان عناصر کو ختم کریں. اچھا میں اتنا فرسٹریٹ ہوا, میں نے اپنے بھائی کو کہا, کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ایک کام کرو, سفید دیوار کے آگے نا کیمرہ لگاؤ. انہوں نے کہا کرنا کیا؟ میں نے کہا میں نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دینی ہے. میں سامنے بیٹھا, میں نے کہا اگر مجھے انہوں نے پکڑا, ریلیز دس اسٹیٹمنٹ بفور دے آسک می ٹو. اور اس میں میں نے کہا کیا, میں نے کہا میرا نام مخدوم شہاب الدین ولد محمد اورنگزیب سکنہ سرگودا ہے, میرا آئی ڈی کارڈ نمبر یہ ہے, میں ایک محب وطن پاکستانی ہوا کرتا تھا, لیکن گجرانوالہ جلسے کے بعد میں نے نواز شریف اور مریم نواز کی تقاریر سنی اور میں اداروں کے خلاف ہو گیا. میں شرمندہ ہوں, اداروں سے درخواست ہے کہ انہیں پکڑیں اور انہیں روکیں. If that's how things go, دیکھیں اگر وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اس کی کام کر رہی ہے, آپ کیا ہوتے اگر سیاستدان نہ ہوتے؟ بچپن میں یہی تھا کہ I wanted to do something for my country, اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ کبھی تم کسی چیز سے کراہت محسوس کرتے ہو, but that is good for you, اور کبھی کبھی you love something from the heart of your heart, but that is not good for you. اور اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اور تمہیں نہیں پتہ. تو میرے خیال میں I want to do something good for the country. ذہن میں کوئی زیادہ کلیئر نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. میرے خیال میں جو کر رہا ہوں شاید یہی بہتر ہے, یہی بیسٹ کر سکتا تھا, کیونکہ میرا لاء میں آنے کا بھی مقصد صرف لاء نہیں تھا, کیونکہ I was not basically a lawyer, I was basically an engineer. لاء میں بائی کنوکشن گیا. لوگ بڑا مذاق کرتے تھے کیونکہ انجینئرنگ میں بھی 5 سال آپ کے لگتے ہیں, پھر میں فیلڈ میں بھی تھا, تو وہ سارا ایک دم بند کر کے اس طرف آنا, تو اس میں صرف ذہن میں یہ تھا کہ when I was in the field, تو میں نے دیکھا کہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ایک تو کرپشن کی چیز بہت تھی, اور دوسرا مجھے ویسے ہی ایٹ دا ایج آف 27-28 ذہن میں یہ آ گیا کہ برج اور روڈ ضروری ہیں ملک کے لیے, لیکن اتنی ضروری نہیں ہے جتنا سسٹم ٹھیک ہونا ہے. تو پھر اس پہ سوچا کہ کیا کروں. 2 آپشن تھے, یا لاء یا CSS. تو CSS میں پھر یہ تھا کہ وہ اس کا بڑا محدود سا ہے, آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہیں. لاء میں یہ ہے کہ یو آر فری برڈ, آپ سپریم کورٹ میں بھی ہیں, ہائی کورٹ میں بھی ہیں, آپ کھلے بندے ہیں. وہ بڑا باؤنڈ کر دیتا جی. تو پھر یہ ڈیسیجن اٹ واز لائک اے مڈ لائف ڈیسیجن, اے ویری میجر ڈیسیجن فار اے پرسن, کہ وہ اپنی ساری کچھ چھوڑ کے دوبارہ سے اسٹوڈنٹ بن جانا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, جس نے کیا اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک, کیونکہ سارے میرے جو کولیگز ہوتے تھے لاء میں میرے سے 6-7-8 سال چھوٹے ہوتے تھے, تو وہ پھر دوبارہ بیٹھنا دیٹ واز اونلی فار دس کہ یار اس کے لیے کچھ کریں. تو بیچ میں پھر یہ سیاست کی چیز آ گئی, ورنہ کالج لائف میں تو کبھی اسپیچ نہیں کی میں نے. اچھا شائع, آپ نے بتایا تھا آپ بڑے شائع ہوا کرتے ہیں. ویسے میں بھی آج کل لاء کا پھر سے ارادہ بنا کے بیٹھا ہوں ماسٹرز کرنے کے بعد. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں دیکھیں جتنے بھی ہمارے جو بھی کوئی پڑھ رہا ہے, بزنس میں ہے, کبھی بھی رکنا نہیں, کچھ بھی ہے, آپ اگر لائر آپ نے نہیں بننا, لاء نہیں پڑھنا, ایٹ لیسٹ کانسٹیٹیوشن ضرور پڑھ لیں. یو مسٹ نو یور رائٹس اینڈ یور ڈیوٹیز ایز ویل. رائٹس کی تو سب کو ہے, ڈیوٹی کی کسی کو نہیں ہے. ولیہ ہاشمی اگر صحافی نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ سیاستدان ہوتی؟ نہیں, پتہ نہیں, میرا نہیں خیال. کبھی سیاست میں آئیں گی؟ چلے پہلے میں یہ پوچھ لوں, کیونکہ پی ڈی ایم کے دور میں تو بڑے صحافی جو ہے نا وہ
انہوں نے کوئی بٹن لگایا ہوا ہے وہ ایک دن میں صحافی واپس ابھی کچھ واپس صحافی بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ انہیں مبارک ہو واپس اب وہ ان بائس جرنلزم کریں گے چکنے چوپڑے وہ انگریزی کے لفظ لکھیں گے اپنے اداریوں میں جن کی میرے جیسے ہمارے جیسے بندوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی ڈکشنری کھولی ہوگی ہم نے لیکن کبھی سیاست میں آئیں گی دیکھیں کل کا آپ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن میرا نہیں خیال کہ میں اس طرح کی سیاستدان کبھی بننا پسند کروں گی جو یہ میجورٹی ہے ابھی جس طرح مطلب آپ قرآن کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو باقی یہ ہے کہ خیر ہمارے جو مخالف صحافیوں کا کیمپ ہے وہ تو دے ڈونٹ ایکچولی کنسیڈر می اے جرنلسٹ اینی وے دے کال می اے پولیٹیشین آلریڈی واو خیر میں یہ کام تو آسان ہو گیا پی ٹی آئی کا نا ایک آپ بنائیں انصاف جرنلسٹ فورم ان کے مطابق ان کے ذہن میں ایک بنا ہوا ہے اور مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمیں نا لگتا یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمیں اپنا کام ٹھیک لگتا ہے وہی بات ہے ہم اپنی غلطیوں کے وکیل ہیں اور دوسرے کی غلطیوں کے جج ہیں بالکل لیکن یہ کہ ابھی جو میں کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں شاید تب بھی یہی کرتی اگر جرنلسٹ نہ بھی ہوتی تب بھی اس طرح بھی میں آئی ایم اسٹل ورکنگ ود یو این ایز اے کنسلٹنٹ میں ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹرینر بھی ہوں تو ٹریننگس بھی کراتی ہوں یو این کی طرف سے اور بلکہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جب میرے پہ یہ ایف آئی اے کا کیس بنا تو مجھے ہنس رہی تھی کہ انٹیریئر منسٹری اور ایف آئی اے یہ سب عملے کو میں نے ٹریننگ کرائی ہوئی ہے تو وہ نہیں وہ لحاظ نہیں کرتے ہاں لیکن وہ ایک پولیس والے نے کہا تھا زمان پارک میں آئی ایگری ود دیٹ اس نے کہا تھا کہ بھوک جو ہے نا وہ مداری کو لگتی ہے اور ناچنا بندر کو پڑتا ہے یہ پولیس والے بھی ہمارے ہیں مطلب اگلے دن میرے گھر کے باہر دوپہر کو گھنٹی ہوئی اور آج کل کیسز بھی کیونکہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لڑکے نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا اسلام آباد پولیس اندر ہم تو ایکٹیویٹ ہو گئے بعد میں پتا چلا وہ مردم شماری والے ہیں اور پھر میں نے انہیں اندر بٹھایا روزے میں آئے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں ابھی تک صبح سے لے کے 3 بجے تک کسی نے نہیں بٹھایا میں نے کہا آپ ہمارے قابل احترام ہیں اور یقین مانے آپ گرفتار کرنے بھی آئے تو آپ کو اسی طرح احترام سے بٹھا کے اس پہ وہ کبھی آپ پڑھیے گا آج کل ویسے آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ بکس کم پڑھ رہی ہیں میرا نہیں خیال پڑھتے ہیں ہاں تو اس پہ اشفاق صاحب کی جو ہے نا زاویہ میں وہ ایک مشہور واقعہ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عید پہ وہ چونکہ وہ انٹلیکچوئل آدمی تھے ہی ووڈ آلویز بی تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس کہتے ہیں کہ ایک عید پہ میں نے یہ سوچا کہ اب اسی طرح روٹین میں گلے ملوں گا عید ملوں گا پھر جا کے رشتہ داروں کے ہاں کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج کو ڈفرینٹ کرتا ہوں سو ہی وینٹ ٹو ہز نیئر بائی پولیس اسٹیشن اوکے اور کہتے ہیں کہ میں تھانے دار بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سلام کیا تو اس نے کہا پیر اس کے ٹیبل پہ اس طرح اس نے ٹیک لگائی کہتے ہیں ہاں وعلیکم السلام تو میں نے کہا السلام علیکم عید مبارک خیر مبارک نہیں اس طرح نہیں میرے سے پراپر آ کے گلے ملو میں عید ملنے آیا ہوں تم سے میرا اور کوئی کام نہیں ہے کہتے جب میں اسے گلے ملا ہوں وہ ایس ایچ او صاحب رونے لگے ہیں کہتے میری 25-30 سال کی نوکری میں پہلا بندہ ہے جو مجھے بغیر کسی کام کے عید ملنے آیا ہے تو اگر ہم اس طرح کریں اپنے جو آفیسرز کھڑے ہوتے ہیں میں تو بہت دفعہ کیا کہ سخت گرمی میں اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ رک کے ان کو تھوڑا ایک ٹھنڈا جوس کا ایک ڈبہ دے دیں یقین والے ان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں وہ کچھ کہہ بھی نہ پائیں تو ان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی